اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ معزز سامعین کرام، رائے حق کی ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جس عنوان کے تحت میں آپ سے گفتگو کروں گی وہ اللہ رب العالمین سے دعا و مناجات کا عنوان ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ قرآن مجید کے اس انداز بیان سے معلوم ہوا کہ رمضان اور دعا میں انتہائی گہرا ربط پایا جاتا ہے۔ دعا کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ باعظمت نہیں ہے۔ معزز بہنوں، قرب الہی اور نفس کے تزکیے کے ساتھ ساتھ ذکر الہی کے ذریعے بندہ مومن اپنے رب کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ ذکر الہی اور توفیق من جانب اللہ کے حصول کی بہترین صورت اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے۔ دعا عبادت بھی ہے اور خدا کی نعمت بھی۔ عبادت بھی ایسی کہ ہر بندہ رب جب چاہے اپنے خدا سے اس کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی طلب کر سکتا ہے۔ دعا خدا سے بات کرنے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نہ صرف ذریعہ ہے بلکہ اپنی خطاؤں سے توبہ کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ دعا اپنے رب کو رغبت اور خوف کی کیفیت میں پکارنے اور اس کے حضور اپنی نیک تمناؤں کو پیش کرنے کا نام ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار بھی ہے اور مومن کی معراج بھی ہے۔ دعا محض زبان سے چند الفاظ کی ادائیگی اور تکرار کا نام نہیں، بلکہ دل کی اندرونی کیفیت کو اس کی روح کے ساتھ اپنے پیدا کرنے والے اور حاجت روائی کرنے والے کے سامنے پیش کر دینے کا نام ہے۔ دعا کی روح کے بارے میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ دعا کی روح یہ ہے کہ دعا کرنے والا ہر قوت و حرکت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھے اور اس کی قدرت و عظمت کے مقابلے میں اپنے آپ کو اس طرح بے کس اور بے بس سمجھے جس طرح مردہ غسال کے ہاتھوں میں بے جان صورتیں حرکت دینے والے کے قبضے میں ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مناجات اور سرگوشی کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ارادے اور کام پائے تکمیل تک پہنچ نہیں پاتے، جبکہ ہم اس ارادے اور کام کے پیچھے اپنی جان جھونک دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اتنی سعی کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد ہم نے جتنی کوشش کی اس کے باوجود کام نہیں ہو پایا۔ تو عزیز بہنوں، نیک کوشش اور سعی و عمل کے ساتھ اپنے نیک ارادوں اور کام کو پورا کرنے کے لیے دعا کے بغیر ہم بے بس اور بے کس نظر آتے ہیں۔ اس حقیقت کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی ہی عمدہ بات کہی ہے۔ حضرت علی نے کہا، جب مجھے عزائم میں ناکامی ہوئی تو میں نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ میرے کچھ ارادے تھے جو پورے نہ ہو سکے، میرے کچھ عزائم تھے جو ٹوٹ گئے، حالانکہ میں نے پوری کوشش کی تھی اور صحیح طریقہ کار اختیار کیا تھا۔ اس سے میں نے سمجھ لیا کہ مجھ سے بالا کوئی ضرور ایسی ہستی ہے، جب تک وہ نہ چاہے
میرا کوئی کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کیفیت جب بندے میں ہوتی ہے کہ میرا کوئی کام اللہ رب العالمین کے سوا، اس کی مدد کے سوا، اس کی مدد کے شامل ہونے کے سوا میرا کام تکمیل تک نہیں پہنچ سکے گا، بندے کی یہ کیفیت، یہ ایک ایمانی کیفیت ہے۔ اور دعا کے لیے ایمان اور یقین، یہ دو چیزیں بے انتہائی لازم و ملزوم ہیں۔ آپ دیکھیں کسی گاؤں میں جب بارش کی دعا کے لیے اعلان ہوا اور گاؤں کے لوگ نماز استسقاء کی ادائیگی اور اجتماعی دعا کے لیے جمع ہونے لگے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک بچی اپنی چھتری ساتھ لیے دعا میں شریک ہونے آ رہی ہے۔ لوگوں نے اس سے کہا، بیٹی ہم تو بارش کی دعا مانگنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، تو چھتری لے کر کیوں آ رہی ہے؟ بچی نے جواب دیا، جب ہم دعا مانگ کر واپس جا رہے ہوں گے تو اس وقت بارش ہو رہی ہوگی۔ یہی کیفیت اور یقین اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، یہی کیفیت اور یقین دعا میں مطلوب ہے۔ اگر اس کے ساتھ دعا مانگی جائے تو قبول کیوں نہیں ہوگی؟ معزز بہنوں، دعا کی قبولیت کا بہترین موقع رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ بندہ مومن کو اپنی خطاؤں سے تائب ہونے اور قرب الہی کے لیے اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رات کے پچھلے پہر جب میٹھی نیند اور بستر چھوڑ کر اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جائے اور جمعہ کے دن عصر سے مغرب کا وقت ہو، قیام اللیل ہو یا دن کے وقت اللہ کے راہ میں جد و جہد کی مصروفیت ہو، سحری اور افطار کا وقت ہو یا سجدے کی حالت ہو، ہر حال میں رمضان کے اس مبارک مہینے میں اپنی عملی جد و جہد کی کامیابی کے لیے دعا کا اہتمام ناگزیر ہے۔ طلبہ اور نوجوان ساتھیوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی شخصیت کی تعمیر اور اخلاق و کردار کی بلندی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس ضمن میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم سستی اور غفلت، غم اور مایوسی کی دنیا سے باہر آنے کی دعا سب سے پہلے کریں اور اپنی شخصیت کو متحرک اور فعال بنائیں۔ ہم رمضان کے مہینے میں اس دعا کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں، اللہم انی اعوذ بیک من الہم والحزن واعوذ بیک من العجز والکسل واعوذ بیک من الجبن والبخل واعوذ بیک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتی ہوں فکر مندی اور غم سے، پناہ چاہتی ہوں بے بسی اور کاہلی سے، پناہ چاہتی ہوں بزدلی اور کنجوسی سے، پناہ چاہتی ہوں قرض کے بوجھ اور لوگوں کی زبردستی سے۔ معزز بہنوں، اس مہینے میں جو رمضان المبارک کا عظیم مہینہ ہے، جو رمضان المبارک میں ہم کو ایک بہترین اپارچونیٹی اور ایک بہترین موقع، بہترین گولڈن چانس ہمیں ملتا ہے کہ اس مہینے میں اپنی عبادتوں کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے شکر گزار بندہ بننے کی دعا ہماری زبان سے ہر وقت جاری رہنی چاہیے۔ اس دعا سے بہتر دعا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر گزار بنوں اور تیری بہتر سے بہتر عبادت کر سکوں۔ ہم جنت کی خواہش تو کرتے ہیں، مگر اس میں داخل ہونے کے لیے جس عملی کردار اور سیرت کی اشد ضرورت ہے، اس کے لیے نہ تو ہمارے ہاتھ اپنے رب کے سامنے اٹھتے ہیں اور نہ ہی ہمارے لب جنبش کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہ انقلابی مہینہ ہے، یہ زندگی میں تبدیلی چاہتا ہے۔ زندگی کی تبدیلی اللہ کی توفیق اور ہماری دعا کے بغیر ممکن نہیں۔ زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں تو ہم اللہ کی توفیق کے لیے دعا اللہ سے مانگیں کہ وہ ہمیں توفیق دے۔ ہدایت اتنی پریشیس چیز ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر اور اللہ کی مدد کے بغیر بندہ ہدایت کے لیے 2 قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو معزز خواتین،
معزز بہنوں، معزز سامعین، ہم ہر لمحہ اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ ہم بے بس ہیں اور اس سے دعا مانگے بنا ہمارا کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی شخصیت کو سنوارنے کے لیے بھی اللہ کی توفیق چاہیں، اس کی مدد چاہیں۔ خدا ہماری شخصیت کا خالق بھی ہے اور نگہبان بھی ہے۔ ہم رمضان اب آ رہا ہے تو اس میں دعا کریں کہ اللہم آتی نفوسنا تقواہا وزکاہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ ہمارے نفس کو تقوی عطا کر اور اسے سنوار دے، تو وہ سب سے بہتر ہستی ہے جو اسے سنوارے، تو ہی اس کا نگہبان اور مالک ہے۔ ہم رمضان المبارک میں علم نافع کی دعا بھی اللہ رب العالمین سے مانگ سکتے ہیں۔ علم نافع جو علم ہم کو ہمارے ذریعے اور دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچائے، جو علم ہمیں اپنی خودی تک پہنچائے اور اپنی خودی کے ساتھ اللہ کی معرفت عطا کرے، اسے علم نافع کہتے ہیں۔ ہم شخصیت کی تعمیر اور اخلاق کی بلندی اور نقصان دہ علم سے ہمیں شخصیت کی تعمیر اور اخلاق کی بلندی ہمیں چاہنا ہے تو ہم ایسے علم سے پناہ مانگے جو نقصان پہنچاتا ہے، اور علم نافع کی دعا کریں، ایسا علم جو ہمیں فائدہ پہنچائے، نقصان سے دور رکھے۔ تو معزز خواتین، ہم اس دعا کو بھی اپنی بہترین دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہم انی اعوذ بیک من علم لا ینفع۔ اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو مفید نہ ہو، اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے علم بخشا ہے اسے تو میرے لیے نفع بخش بنا دے، اور وہ کچھ مجھے سکھا دے جس سے مجھے فائدہ پہنچے اور میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ ہمیں رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین سے استقامت اور ثابت قدمی کی دعا بھی مانگنی چاہیے۔ دعاؤں میں بہترین دعاؤں کا انتخاب، دعاؤں میں ترجیحات کا تعین، بہترین دعاؤں کو ترجیح دینا، دعاؤں کو بہترین ڈھنگ سے اللہ رب العالمین کے سامنے رکھنا، یہ ساری چیزیں بھی دعا کی قبولیت میں اثر انداز ہوتی ہے۔ اکثر ہم اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کیے بنا ایسی دعائیں جو کہ اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف سے خالی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف بھیجنے سے خالی ہو، وہ دعائیں ہم مانگتے تو ضرور ہے لیکن ڈھنگ سے نہیں مانگتے، تو وہ دعائیں ہواؤں میں تحلیل بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ رب العالمین کے پاس وہ ذات اعلیٰ، وہ ذات مقدس ذات ہے جس سے مانگنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم بندوں کو عاجزی اور انکساری سکھائی ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا میں سب سے پہلی دعا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ دیکھیں کہ بندہ اس میں جس چیز کو طلب کر رہا ہے، جس چیز کے لیے دعا مانگ رہا ہے وہ ہے اہدنا، تو ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا، لیکن اس سے پہلے کس طرح اللہ رب العالمین کو منا رہا ہے، کس طرح اس کی توصیف کر رہا ہے، کس طرح اس کی تعریف کر رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ دعا مانگنے کا ڈھنگ ہے، کیونکہ دعا بندگی کا ایک جز ہے، بندگی کا حصہ ہے، اور بندگی کہتے ہیں ایسے غلام کو جو اپنے مالک اور آقا کی اطاعت کرنے میں اپنا وقت صرف کر رہا ہے، اس کو بندگی کہتے ہیں۔ مطلب بندگی بندے سے بنا ہے۔ جب بندہ عاجزی، انکساری اور بہت زیادہ خلوص و للہیت خالص ہو کر اللہ کے سامنے جب کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر رحم آتا ہے، اس بندے کی اس پکار کو واپس لوٹانے میں آر محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے دعاؤں کو اس ڈھنگ سے مانگنی چاہیے جس ڈھنگ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہم استقامت کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے
ہمارے ایمان پر استقامت کی دعا، ہمارے ہدایت پر استقامت کی دعا، ہمارے نیکیوں کے کاموں پر استقامت کی دعا۔ ہم یہ بار بار اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل رکھیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ معزز بہنوں، معزز خواتین، رمضان المبارک کا مہینہ تبدیلی اور انقلاب کا مہینہ ہے۔ تبدیلی اور انقلاب انفرادی طور پر بھی رونما اور اجتماعی طور پر بھی رونما ہوں، یہ ہماری فکر ہونی چاہیے۔ تبدیلی اور انقلاب فکری سطح پر بھی سامنے آئے اور عملی سطح پر بھی سامنے آئے۔ انفرادی انقلاب ایسا ہو کہ زندگی جینے کا انداز اس طرح مرتب ہو جو دین اسلام کو امت کے افراد سے مطلوب ہے۔ اجتماعی جدوجہد کا ہدف صحیح انداز میں معاشرے کی تشکیل نو ہو تاکہ اجتماعی انقلاب کے نتیجے میں سماج کو دین اسلام کی صورت میں ایک بہترین متبادل نظر آئے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اور اللہ بھی اس سے قریب ہوتا ہے۔ یہ کتنی بابرکت اور سعادت کی بات ہے کہ بندوں سے اللہ قریب ہو جائے۔ پورا مہینہ بھر ہم اللہ کو منا لیں، اللہ سے قریب ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو وسیع کر لیں کہ اللہ کی رضا ہمیں ملتی جائے، ہم سمیٹتے جائیں۔ اللہ کی رحمتیں ہمیں ہمارے پاس، ہمارے قریب ہو کر اتنی زیادہ رحمتیں بارش کی طرح ہو کہ ہم اس کو سمیٹتے جائیں۔ معزز بہنوں، یہ دعا کے بغیر ممکن نہیں۔ دعا ایک پکار ہے، دعا ایک بلاوا ہے، دعا وہ پکار ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندہ مجھے پکارے، میں اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم مجھے عاجزی اور خاموشی انکساری کے ساتھ پکارو، خفیہ یعنی بہت چپکے سے پکارو، اور من حبل الورید، میں اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ معزز بہنوں، جب اللہ تعالیٰ ہم سے اتنے قریب ہے کہ وہ ہماری پکار کو ہر لمحہ سن لیتے ہیں، ہر وقت سن لیتے ہیں، کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کو بار بار پکاریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگیں۔ اللہ کو مانگنے والا بندہ بہت پسند ہے، اور کون نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بنیں۔ تو رمضان ایک گولڈن چانس ہے، ایک پیارا سا مہینہ ہے، ایک موسم بہار ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، اللہ سے قریب کرنے کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے۔ یہ تمام چیزوں پر بندے کی دعا غالب آ جاتی ہے۔ جب بندہ اس مہینے میں پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں سمیٹ لیتا ہے، اپنی مغفرت اور بخشش کے سائے میں اس کو اللہ رب العالمین اپنی مغفرت اور بخشش اسے عطا کرتا ہے۔ تو معزز بہنوں، ہم اللہ رب العالمین کو پکارنے میں، دعا کرنے میں بخیل نہ ہو۔ ہم کبھی یہ نہ کریں کہ ہم عبادتیں تو خوب کر رہے ہیں، ذکر اذکار تو ہم خوب کر رہے ہیں، لیکن دعا کے لیے ہمیں وقت نہیں مل پا رہا ہے۔ ہم ایسے مواقع، ایسے لمحات کو کبھی نہ چھوڑیں جو قبولیت کے گھڑیاں ہوتی ہیں، اس میں ہم اللہ سے خوب خوب مانگ لیں، خوب خوب سمیٹ لیں۔ ہم اللہ سے دنیا کی بھی اور کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی مانگیں، دونوں جہاں کی کامیابی مانگیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس زندگی کو چھوڑ کر کے آنے والی زندگی کے لیے سب کچھ مانگ لیں، بلکہ یہ زندگی اس زندگی کی تمہید ہے جو آنے والی ہے۔ یہ زندگی اس زندگی کا آغاز ہے، یہ بہتر اور اچھی ہوگی تو وہ والی زندگی بھی بہتر اور اچھی ہوگی۔ یہ پرسکون ہوگی تو وہ زندگی بھی پرسکون ہوگی۔ ہم اس زندگی میں سکون مانگیں، اور سکون کہاں ملتا ہے؟ اللہ سے قریب ہونے میں ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات، کتنی بہترین دعا ہمیں سکھائی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کیا سکھایا اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا کی حسنات اور آخرت کی حسنات دونوں اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، سلیقہ سکھایا ہے۔ تو معزز خواتین، ہم آئیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ڈھنگ سیکھیں گے اور طریقہ سیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کبھی بخیل نہ ہوگے۔ ہم اللہ کو مانگنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے، طلب کرنے کے لیے وہ سارے سورس لگائیں گے
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ ہم اللہ کی صفات، اس کے اسماء حسنہ، اس کے بہترین صفات، بہترین ناموں کے ساتھ اس کو پکاریں گے۔ کہا جاتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو یا بدیع السماوات یا بدیع السماوات، یہ اس طرح کے تخاطب سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین متوجہ ہوتے ہیں جب بندہ یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم اللہ رب العالمین کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے۔ یہ اس تخاطب کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنے والا بنائے، ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنے والا ہمیں بنائے، تمام انسانوں کی خدمتگار بننے کے لیے اللہ کو پکار کر وہ خدمتگار بننے کی توفیق اللہ سے مانگنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حسنات، دنیا اور آخرت کے حسنات ہمیں عطا کرے، اور اللہ رب العالمین کے خاص بندوں میں ہمیں شامل کر دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ وما توفیق الا باللہ۔